حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو بندے کے جو اوصاف سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک ادب ہے، یعنی بندہ ان چیزوں اور ہستیوں کا احترام کرے جن کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو باتیں سب سے زیادہ ناپسند ہیں ان میں سے ایک بے ادبی اور اہانت ہے، یعنی جن چیزوں اور افراد کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بندہ ان میں سے کسی کی توہین کرے یا بے ادبی کرے۔ ادب کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو پرہیزگاری اور تقوی سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اور بے ادبی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید نے بے ادبی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید نے شیطان سمیت کئی بے ادبوں کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ عبرت حاصل کریں اور بے ادبی سے بچ جائیں۔ اور ویسے بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ ادب اور احترام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ کی تعظیم و تکریم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، قسم با خدا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ عزت اور فضیلت ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف آپ کی زندگی مبارکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور قسم با خدا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آپ کا مرتبہ اور مقام سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اٹھائیے 30واں سپارہ سورہ بلد شریف، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم آپ اس میں تشریف فرما ہیں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب نسبت رکھنے والی چیزوں وہ بھی بے جان، ان کی تعظیم و تکریم کا یہ عالم ہے، تو وہ خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے،
پھر آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ کی غلامی کا شرف حاصل کیا، صرف حضور کی زیارت نہیں، صرف کلمہ نہیں، صرف غلامی کا شرف نہیں، بلکہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ محبوب خدا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، تو پھر جناب ان کی جو ہمارے دلوں میں تعظیم اور تکریم ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نام، کسرائے عرب، مدبر امت، جرنیل اسلام، خال المؤمنین اور سلطان اسلام، حضرت سیدنا امیر معاویہ بن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ تو 22 رجب شریف کو آپ کا یوم وصال ہے، آج 23 ہے، اس لیے آج کے خطبہ میں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمعۃ المبارک میں آنے والے تمام احباب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص توجہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ پاک حضور کی امت پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا، مگر اسے مخفی رکھا، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کے وصال شریف تک آپ حضور کے قریبی ساتھیوں میں رہے، بلکہ کاتبان وحی میں آپ کا شمار ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے زیر سایہ آپ نے مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں سمندری سفر کے ذریعے لڑی جانے والے پہلی اسلامی جنگ کے آپ امیر لشکر بھی تھے، اور شام کے گورنر بھی آپ رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چند ماہ بعد یعنی 41 ہجری میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اس طرح تقریباً 20 سال تک آپ پوری سلطنت اسلامیہ کے سلطان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اوصاف سے نوازا تھا، بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ ہجرت کے 6 سال جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت امیر معاویہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، مگر 2 سال تک اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ پھر 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور آقا علیہ السلام تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، تو تب حضور نے حضرت امیر معاویہ کے والد صاحب حضرت ابو سفیان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں چلا جائے گا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان اور آپ کے اہل خانہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی موقع پر حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنا مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اس وقت سے لے کے آخری سانس تک
آپ حضور کے سچے وفادار رہے اور اسلام کے عظیم مجاہد رہے۔ آپ کو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں بہت سارے اعزازات بھی نصیب ہوئے ہیں، بہت سارے اعزازات۔ ان میں سے چند اعزازات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر ایک، فتح مکہ کے بعد تمام غزوات میں اور اہم واقعات میں جناب امیر معاویہ حضور کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے بعد تمام غزوات میں اور اہم واقعات میں آپ حضور کے ساتھ رہے، اور اس سے بڑا اعزاز یہ کہ آپ کی بہن ہمشیرہ کون؟ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجیت میں آئی، حضور کی زوجہ بنی اور انہیں ام المومنین بننے کا اعزاز ملا۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ پوری امت کے ماموں لگے۔ ماں دا پرا اولادہ کی لگیا جی؟ کی لگیا؟ ماموں۔ تو حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری امی جان ہے، تو حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں، ہمارے کیا لگے؟ ماموں لگے۔ یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ پھر جب یہ اتنا قریبی رشتہ ہو گیا، آپ کثرت کے ساتھ در مصطفیٰ پہ آتے جاتے رہتے تھے، اور پھر جتنے وفود آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملنے آتے تھے دوسرے مقامات سے، ان کی خدمت کا اہتمام جناب امیر معاویہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو بات ہے، حضور کو آپ پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا اعتماد تھا۔ حضور نے امیر معاویہ کو ان صحابہ میں شامل کیا جنہوں نے قرآن لکھا۔ کاتبان وحی میں آپ کا نام آتا ہے۔ میں نے کہا امیر معاویہ کے بارے میں بک بک کرنے والوں سن لو، قرآن کو کوئی اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک امیر معاویہ کو نہیں مانے گا۔ امیر معاویہ کو مانے گا تو قرآن کو مانے گا نا۔ قرآن لکھا کس نے؟ جن صحابہ نے لکھا ان میں ایک نام امیر معاویہ کا بھی آتا ہے۔ اس لیے حضور کے صحابہ کے بارے میں بک بک کرنی بند کر دو۔ تمہاری فلاح اور کامیابی اسی میں ہے، جہاں حضور کے صحابہ کا اہل بیت کا نام آئے وہاں گردن جھکا دو اور کہو بس جی ان کو ہم آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، ان کے جو بھی آپس کے معاملات تھے ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ ہمیں تو بس ایک ہی سبق ملا ہے، حضور کے اصحاب ہوں یا اہل بیت ہوں، جب نام آ جائے تو غلامی کا شرف حاصل کرنے کی دعا کیا کرو، اللہ پاک ان کی غلامی دے دے۔ تو جی یہ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور آگے چلیے، حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے بڑی مرتبہ دعائیں بھی فرمائیں، متعدد بار آپ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ آج کسی پتر نو اللہ تعالیٰ اچھا منصب دے دے نا، اچھا عہدہ مل جائے، تھلے جناب گڈی ذرا اچھی آ جائے، 5-10 نوکر چاکر ہون سیلوٹ کرن واسطے، دروازے کھولن واسطے، ہاں جی، تے ماں فخری انداز چ کہندی اپنی سہیلیاں نو، اپنے اعزہ و اقربا نو، تانوں پتہ ہے وہ کہندی کی؟ وہ کہندی کہ میرا جڑا فلاں پتر ہے نا، جڑا فوج چ لگیا ہے، جڑا آفیسر ہے، انہوں اوندے دادے دی دعا ہے، انہوں اوندے نانے دی دعا ہے، انہوں میرے پیر و مرشد دی دعا ہے، انہوں فلاں عالم دی دعا ہے۔ تاں رب نے انہا ہاتھ پھڑیا میرے پتر دا، اور میں کہا جلیا جنہیں واسطے دادا دعا کرے او نصیبہ والا، جنہیں واسطے نانا دعا کرے او نصیبہ والا، جنہیں واسطے باپ دعا کرے او نصیبہ والا، کہ جنہیں واسطے محمد عربی دعا کرے ان کے بختوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب ذرا سنیے گا، یہ ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے سیاستہ میں۔ میرے پیارے آقا مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت امیر معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے خود بھی ہدایت یافتہ ہو، دوسروں کو ہدایت دینے والا ہو، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور آگے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو علم و حلم سے بھرپور فرما دے، علم و حلم سے بھرپور فرما دے، یعنی اسے علم بھی وسیع پیمانے پہ عطا فرما دے اور حلم بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرما دے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا، اے مالک و مولا معاویہ کو حساب کتاب بھی سکھا دے اور اسے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعائے مبارکہ ان لمحۂ مبارکہ سے نکلی ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ اٹھائیے سورہ نجم شریف 27واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او کائنات والو، او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، او اصحاب کے ماننے والوں، ابو بکر صدیق کو ماننے والے، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حضرت امیر معاویہ کو، مولا علی کو ماننے والوں، سن لو میرا محبوب بعد میں بولتا ہے مرضی خدا کی ہوتی ہے، میرا محبوب اپنی مرضی سے کبھی بولتا ہی نہیں، خواہش رب کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ ان لمحۂ مبارکہ سے یہ دعا نکلی، یا اللہ امیر معاویہ نو ہدایت یافت بنا دے، دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور آگے چلیے، یہ تو میں نے آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اب ذرا عہد خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہوا نا، تو بہت سارے فتنوں نے جنم لیا، بہت سارے فتنوں نے، لیکن خلیفہ اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر نے تمام فتنوں کا بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ہر محاذ پر اسلامی لشکر روانہ فرمائے۔ ان لشکروں میں شامل جناب امیر معاویہ بھی تھے، آپ نے نمایاں طور پر کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ آ جائیے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا نا، اور جب شام فتح ہوا تو جناب عمر نے، فاروق اعظم نے شام کے لیے حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو وہاں کا حاکم مقرر کیا، اور حضرت امیر معاویہ کو انتظامی معاملات میں ان کا معاون بنایا، مددگار بنایا۔ پھر جب حضرت یزید بن ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، فاروق اعظم نے فیصلہ کیا اب شام کا گورنر امیر معاویہ ہوگا۔ آپ نے شام کے اندر جناب امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا، اور حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ دور کے اندر بھی شام کے گورنر امیر معاویہ رہے۔ اور حضور نے رومی سلطنت کے ایک شہر کے لیے یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی، کیا کہ اس شہر کو فتح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشے بھی گا، انہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ شہر دور عثمانی میں حضرت امیر معاویہ کی گورنری میں جناب فتح ہوا، جس کے لیے حضور نے بشارت دی تھی۔ اب آگے چلیے، عہد مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو شہید کرنے والے ظالموں سے بدلہ لینے کے بارے میں مولا علی کی رائے اور تھی، حضرت امیر معاویہ کی رائے اور تھی۔
مولا علی کی رائے یہ تھی کہ حالات ذرا ٹھیک ہو لیں، اس کے بعد قاتلان عثمان سے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، جبکہ جناب امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ فوراً ظالموں سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت مولا علی کے 4 سالہ دور خلافت میں یہ اختلاف برقرار رہا، مولا علی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے، تو آپ نے چند ماہ کے بعد اپنے نانا جان کی امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے، کشت و خون سے بچانے کے لیے آپ نے منصب خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا اور آپ سے صلح بھی کر لی، اور یہ آج وہی دعا قبول ہوئی جو میرے پاک نبی نے 30 سال پہلے جو اپنے شہزادے کے لیے فرمائی تھی۔ اٹھائیے بخاری، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ شہزادہ حسن سردار ہے، میرا یہ نواسہ حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں مانتے امیر معاویہ کو۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے جی یہ بات تھی، اور میں کہا جھلیا آگلہ نہ ویکھ بلکہ آویکھ، امام حسن نے جب ان سے صلح کر لی تو ہماری بھی ان سے صلح ہے، جن سے مولا حسن نے صلح کر لی ان سے ہماری بھی صلح ہے، اور جن کے خلاف مولا حسین نکلے ان کے خلاف ہماری بھی جنگ ہے۔ گل ختم ہو گئی تے تسی ایویں رولے پائے پھر دو، چھاڑ دیو اینا رولے تمہیں کچھ نہیں ملنا سوائے رسوائی دے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تے حضور دے صحابہ دے تے اہل بیت دے غلام بن جاؤ، بس اینے وچ کامیابی ہے، اس تو کہ گل کوئی نہیں۔ اچھا جی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل تھے ان سے بدلہ لینے کے بارے میں مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ اس اختلاف میں مولا علی حق پر تھے، لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آپ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی رائے کوئی اپنی ذاتی مفاد یا ذاتی دشمنی کی بنا پہ نہیں تھی، بلکہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ ہیں جی، اب شرعی لحاظ سے آپ قرآن و حدیث کو جاننے والے تھے، لیکن اس تمام معاملے میں حق پر مولا علی تھے، اور حضرت امیر معاویہ آپ نے اجتہاد کیا، لہذا جو کچھ ہوا وہ ساری امت جانتی ہے، علماء جانتے ہیں۔ اب میں اس اختلاف میں نہیں جاتا بلکہ میں محبت کی طرف آتا ہوں۔ ہیں جی، لوگ اختلاف بیان کرتے ہیں، میں کہا تھانوں صرف ایو گلاں مل دیا نے اختلاف دیاں، اور تسی صحابہ دے اہل بیت دی محبتاں بیان کرو تاکہ امت ایک ہو جائے، آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں۔ ہن ذرا غور کرنا جی، مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی محبت غور کیجئے گا۔ خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نجف شریف جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب میں مولا علی کے دربار میں داخل ہوا نا، مولا علی نے کرم فرمایا، مجھے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ذرا محبت سے بولیے ذرا۔ یہ کون کہہ رہے؟ خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر مہر علی کے پیر۔ آپ فرما رہے ہیں میں مولا علی کے دربار میں داخل ہوا، جب میں اندر داخل ہوا تو مولا علی نے کرم کیا، مجھے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میں نے دست بوسی کی اور میں نے عرض کیا حضور، باتیں ہوئیں کافی ساری، معروضات پیش کی، گزارشات کی۔ اسی دوران میں نے کہا کہ آپ کا اور امیر معاویہ کا جو اختلاف تھا اس کے بارے میں کیا بنا؟ اب ذرا جملہ سنیے گا، یہ کون کہہ رہے؟ خواجہ قمر الدین سیالوی۔ آپ فرما رہے ہیں تو مولا علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے قمر الدین، جب میں اور امیر معاویہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے نا، حضور نے ہم دونوں کی صلح کرا دی۔
حضور نے ہم دونوں کی صلح کرا دی۔ اللہ اکبر۔ دراصل میں بھی حق پر تھا اور امیر معاویہ بھی۔ مجھے کچھ مشکلات کا سامنا تھا کہ میں فوری طور پر خون عثمان کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا، جبکہ امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ فوری طور پر بدلہ لیا جائے۔ تو بارکیف ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے کہا اب وہ کہتے ہیں نا، ایک مقولہ مشہور ہے، جب میاں بیوی راضی کی کرے گا قاضی۔ جب مولا علی اور امیر معاویہ آپس میں راضی ہیں، اب تم جو مرضی جناب باتیں کرتے رہو۔ اللہ کے محبوب کے دربار میں جب دونوں کی صلح ہو چکی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اب جو مرضی باتیں کر لو، اسے تمہارا بیڑا غرق تو ہو جائے گا لیکن تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اسی میں ملے گی جب آ کے یوں سلام پیش کرو گے حضرت امیر معاویہ کو بھی اور مولا علی کو بھی، بس اس سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا، اور یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اچھا جی، مزید محبت کی باتیں، مزید محبت کی بات۔ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان اختلاف تھا، اس کے باوجود محبت بھی بڑی تھی۔ ایک بار مولا علی کے خادم حضرت ضرار رحمۃ اللہ علیہ جناب امیر معاویہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو امیر معاویہ کہنے لگے کہ اے ضرار، صف لی علیہ، اج تے مینوں مولا علی دے اوصاف بیان کر میرے سامنے، مولا علی دی شان بیان کر، مولا علی دا کردار کی سی۔ تے حضرت ضرار کہنے لگے، خطبہ بڑا طویل ہے، اندے چند جملے تھوڑے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ضرار کہنے لگے کہ اے امیر معاویہ، اے سلطان اسلام، اے مدبر امت، مولا علی دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا دی انہاں دے دل چ ذرا بھر بھی وقت نہیں سی۔ پھر کہنے لگے جدوں اللہ دا ذکر کردے سن نا، اینی عاجزی ہوندی سی تے دنیا تو بے نیاز ہوندے سن۔ جدوں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوندے سی نا، کوئی پتہ نہیں دنیا چ کی ہو رہا ہے کی نہیں، بس صرف اللہ دی بارگاہ چ کہ میں اللہ دے سامنے موجود ہاں، یا مینوں اللہ ویکھ رہا یا میں اللہ نو ویکھ رہا، آ تصور عبدہ ہوندا سی۔ تے جدوں میں ملن واسطے جاندے، آپ انتہائی سادہ مسلمان طرح زندگی گزار دے سن، خوراک بھی سادہ سی، اسی ملن واسطے جانا تے مولا علی ساڈے نال گھل مل جاندے سن، بے تکلفانہ گفتگو فرماندے سن۔ لیکن جدوں اسی گل کردے سن، سانوں جرت نہیں سی کہ آپ دے نال کھل ڈل کے گل کر لیندے، آپ دا روب ساڈے اُتے طاری ہوندا سی۔ اگے کہنے لگے مولا علی غریباں نال بڑا ہی پیار کردے سن، مولا علی غریباں نال بڑا پیار کردے سن۔ اگر کوئی چودھری نمبردار آ جاندہ، اگر سوچ کے کہ ویسے تو میں جھوٹا اپنے فیصلے چے، لیکن میں نو گل کرن دا طریقہ آندا ہے، حضرت ضرار کہیں گے اگر کوئی ایسا جھوٹا بندہ آندا، مولا علی دا دربار او سی کہ جندہ حق سی انہوں حق ملدا سی۔ چاہے کوئی بدماش آ جاندہ، گنڈا آ جاندہ، حق انہوں ملدا سی جندہ حق ہوندا سی، پاوے کوئی امیر ہوندا، پاوے کوئی فقیر ہوندا۔ آ مولا علی دے دربار دی خاصیت سی۔ اگے کہندے جدوں مولا علی تبسم فرماندے سن نا، آپ دے دند موتیاں طرح چمک دے سن۔ سبحان اللہ۔ جب مولا علی کا یہ خطبہ جناب امیر معاویہ نے سنا نا، آپ کی آنکھیں اشک بار تھی، اتنے آنسو بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ جتنی محفل میں لوگ تھے سب کے سب اس سے متاثر ہوئے، ان کی کیفیت ایک بن گئی، اور حضرت امیر معاویہ کہنے لگے رحم اللہ ابو الحسن کان واللہ کذالک، اللہ تعالیٰ مولا علی پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، باخدا مولا علی ایسے ہی تھے، باخدا مولا علی ایسے ہی تھے۔ ہیں جی، آج پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اختلاف ڈالنے کے لیے۔ میں کہا نا یار، امت پہلے بڑے اختلاف جناب پئی ہے کہ کوئی ایسی گل دسو جس نال امت ایک ہو جائے، آپس میں پیار آ جائے اور اتحاد ہو جائے۔ کیوں یہ جی گلاں کر دے ہو؟ حضور دی امت پہلے بڑی پریشان ہے،
مہنگائی دے لحاظ نال صحابہ اور اہل بیت دی بے ادبی دے حوالے نال حضور دی ناموس تے پیرا اشاق دینے پے نے، لیکن بے ادب بھی بڑی گستاخی کردے پے نے۔ اس حوالے سے امت تو پہلے بڑی پریشان ہے، کیوں امت کو مزید پریشان کرتے ہو؟ آخری بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر یہ بات لکھی، کیا؟ گل بڑی وزنی ہے جی، جنہیں تسی لوگ بیٹھے ہو نا، اگر تسی آ گل پلے بن لو تے جن دے دل چے بغض معاویہ ہے، تو انہوں پتہ بھی کیا بندہ ہو جائے ہے، جا کے انہوں سنا دیو، امید ہے اللہ دی رحمت نال دل نرم ہو جائے گا، کچھ پیار آئے گا۔ ایسی گل ہے۔ ایک سید صاحب فرما دے نے، ایک سید صاحب انہوں دے دل چے نا حضرت امیر معاویہ دے بارے بغض سی، حسد، کینہ۔ ایک دن وہ مکتوبات شریف پڑھ رہا سی، حضرت امام ربانی دا مطالعہ کر رہا سی، اندر چ ایک ایسی عبارت آئی جن دا مفہوم سی کہ حضرت امیر معاویہ دی گستاخی انج ہے جی میں حضرت ابو بکر و عمر دی گستاخی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بد زبانی کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے ابو بکر و عمر کی گستاخی کی۔ وہ تھا تو سید، جب اس نے یہ عبارت پڑھی نا، اس کے ہاتھ میں تھے مکتوبات شریف امام ربانی کے، انہیں چک کے تھلے زمین تے سٹیا ہی کر کے غصے نال، کہنے کہ آج کوئی گل ہے ایڈی عجیب گل، غصے نال جناب وہ سٹ کے بے ادبی کر کے تے سو گیا۔ جدو سو گیا تے سائیں آ گئے، امام ربانی آ گئے خواب چے تے فرما لگے، نادانا تینوں میری تحریر تے اعتراض ہے نا، تیرے نزدیک میری تحریر معتبر نہیں ہے، میری گل تے تینوں معتبر نہیں لگی، میں تینوں مولا علی کو لے چلا، میں تینوں مولا علی کو لے چلا۔ خواب کی بات ہے یہ، خواب کی۔ تو اس کے بعد میں تینوں مولا علی کو لے چلا، جن دی خاطر تو صحابہ دے بارے بے ادبی کرنا تے گستاخیاں کرنا ہے۔ اور سید صاحب کہندے جی خواب دے اندر ہی مینوں امام ربانی حضرت علی کو لے گئے۔ میں کی ویکھیا، ایک باغ ہے، بڑا سونا باغ ہے، اندر چ بڑا سونا ایک محل بنیا ہے، تو اندر وچ ایک بزرگ بیٹھے ہیں بڑے سونے نورانی چہرے والے۔ امام ربانی گئے، جا کے دست بوسی کیتی، قدم بوسی کرن تو بعد کچھ گلاں کیتیاں او سید بارے، تے گلاں کرن تو بعد میں بھی نال نال مینوں انج کر کے اشارہ کیتا، او سیدہ ادھر آ۔ میں جدو نزدیک آ گیا نا، مینوں کہنے لگے جاننا ہے اس ہستی نو، آ کون ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں جاندا۔ فرمایا کہ مولا علی نے۔ کون ہے جی؟ ذرا زور لا کے بولو، کون ہے جی؟ سبحان اللہ، یہ مولا علی ہے۔ اب سن لے بات ان کی، جو تو امیر معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے نا، جو تیرا عقیدہ ہے، سن یہ کیا فرما رہے ہیں۔ مولا علی فرمان لگے، او سیدہ خبردار، ہرگز ہرگز حضور کے صحابہ سے بغض نہ رکھنا، اور کبھی کسی صحابہ کے بارے میں گستاخانہ جملہ اپنی زبان پہ نہ لے کے آنا۔ اور امام ربانی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، جو انہوں نے لکھا ہے درست لکھا ہے، جو لکھا ہے درست لکھا ہے، لہذا تو ان کی اطاعت کر، مخالفت نہ کر۔ اور سید صاحب کہندے جی مولا علی نے میں نے وصیت بھی فرمائی، اس کے باوجود میرے دل چے کوڑ موجود رہا، صحابہ دا بغض حسد میرے سینے چے موجود۔ تو جدو مولا علی دی بارگاہ ہوئے، بندہ ہوئے صحابہ دا بغضی، تو مولا علی نے برداشت کیوں ہوئے گا؟ مولا علی فرمان لگے کہ اے شیخ احمد سرہندی فاروقی، حالے تک انہا دل صاف نہیں ہویا صحابہ دے بارے، انج کر ایندی گدی جنا کھچ کے چپیڑ مار۔ ہون امام ربانی فرمان لگے، مولا علی دا حکم سی، میں کی کردہ؟ میں اس سید نو پھڑ لیا خواب دے ویچی، تے میں چپیڑ ماری گدی دے ویچ، جنہوں چپیڑ ماری نا، او سید کہندہ ہے ادھر چپیڑ لگن دی دیر سی، میرے سینے میں جو بغض صحابہ نکل گیا۔ جدو میں بیدار ہویا، میرے سینے میں صحابہ دی محبت ٹھاٹھا مار رہی سی۔
اور میرا سینہ صحابہ کی محبت سے سرشار تھا اور معمور تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو مشاجرات صحابہ میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کے جو آپس کے اختلافات تھے ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، کسی کی بھی بے ادبی نہ کی جائے۔ بالکل حضرت امیر معاویہ سمیت حضور کے ہر صحابی یا کسی بھی رشتہ دار یا اہل بیت کے کسی فرد کا بالکل بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنی۔ جب ان کا نام لینا ہے نا تو ایسے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے جس کے اندر ادب بھی نظر آئے اور تعظیم بھی نظر آئے۔ ہاں، بے ادبی کے ساتھ ان صحابہ کا، اہل بیت کا، امیر معاویہ کا ذکر کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ جی تو اب کسی کو ان پہ اعتراض کرنے کی اور ان کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ اعلان فرما دیا کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، 27واں سپارہ ہے، سورہ حدید ہے، تے پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، جا کے چیک کر لو، تفسیر پڑھ کے اللہ نے خود فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی زیارت کی ہے ان کے جو بھی معاملات تھے، لیکن میں خود رب محمد ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت مقدر بنے گی۔ اب ذرا آخر میں ایک نعرہ لگا لیں یوں کر کے، میں نے کہنا ہے ہر صحابی یہ نبی، آپ نے کہنا ہے جنتی جنتی، ٹیل لا کے ذرا بولنا ہے بڑی خوبصورتی نال، ہر صحابی یہ نبی، 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 ہر صحابی یہ نبی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔